السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات، خیر مقدم ہے آپ کا آج کی اس نشست میں، جس میں ہم حج کے بارے میں مختصر گفتگو کریں گے تاکہ آپ لوگ کا حج قبول ہو، صحیح ہو، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ محترم حضرات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 کی تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بلا شبہ سب سے پہلا گھر، عبادت گاہ جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ یعنی عبادت کے لیے جو پہلا گھر تعمیر کیا گیا وہ مکہ ہی ہے۔ اس گھر کو برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا، کعبۃ اللہ۔ اس میں کئی کھلی نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے۔ جو شخص اس گھر میں داخل ہوا وہ مامون و محفوظ ہو گیا، اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو شخص اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو شخص اس حکم کا انکار کرے وہ خوب سمجھ لے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ یہ دو آیت کریمہ کا ترجمہ تھا، اور اس کی ہم مختصر تفسیر بھی بیان کریں گے۔ یہ یہود کے ایک دوسرے اعتراض کا جواب ہے، کیونکہ انہوں نے کیا اعتراض کیا تھا کہ تمام انبیاء کا قبلہ بیت المقدس ہی رہا ہے اور تمام انبیاء نے وہاں ہجرت کی ہے، لہذا یہ مقام کعبہ سے افضل ہے۔ اب مسلمانوں نے بیت المقدس کے بجائے کعبہ کو اپنا قبلہ بنایا ہے، تو یہ ملت ابراہیم سے روگردانی ہے۔ یہ یہودیوں نے اعتراض کیا تھا۔ اس اعتراض کا جواب اللہ رب العالمین نے دیا کہ لوگوں کی عبادت کے لیے سب سے پہلے جو گھر تعمیر ہوا وہ بیت اللہ ہے، بیت المقدس نہیں، کیونکہ بیت اللہ ہی وہ گھر ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ ہی کی عبادت کے لیے لوگوں کے مرجع کی حیثیت سے تعمیر کیا تھا، اور بیت المقدس کو تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 400 سال کے بعد تعمیر کیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہی کے عہد میں یہ قبلہ اہل توحید کے لیے بنایا گیا تھا۔ لہذا قبلہ اول تو دراصل کعبہ ہی ہے۔ تحویل قبلہ پر یہود کے اعتراض کا جواب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 سے 150 تک میں بھی آپ مزید تفصیل دیکھ سکتے ہیں، اور یہ گزر چکا ہے۔ مگر یہود چونکہ اپنے اس اعتراض کو اس کے بعد بھی بار بار دہراتے رہے ہیں، لہذا پھر سے ان کے اعتراض کا تاریخی پہلو سے بھی جواب دیا گیا ہے۔ ان شاعر کی غیر معمولی تعظیم اور احترام کرتے رہیں۔ انبیاء سابقین بھی حج کی ادائیگی کے لیے یہی تشریف لاتے رہے اور ان شاعر کی غیر معمولی تعظیم اور احترام کرتے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن مکہ فتح ہوا اس سے دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا، آج کے بعد ہجرت فرض نہیں رہی، البتہ جہاد اور اس کی نیت بدستور باقی ہے، اور جب تم سے جہاد کے لیے کہا جائے تو نکل کھڑے ہو۔ یہ وہ شہر ہے جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اسی دن سے اس کو حرمت دی، اور اللہ کی یہ حرمت قیامت تک قائم رہے گی۔
اور وہاں مجھ سے پہلے کسی کو لڑنا درست نہیں ہوا اور مجھے بھی ایک گھڑی کے لیے درست ہوا، پھر اس کی حرمت قیامت تک کے لیے قائم ہو گئی۔ نہ وہاں سے کانٹے کاٹے جائیں، نہ شکار کو ہانکا جائے، نہ گری پڑی چیز کو اٹھایا جائے، الا کہ اٹھانے والا مالک کو پہنچاتا ہو اور وہ اسے پہنچا دے، اور نہ وہاں سے سبزہ کاٹا جائے، یعنی ہریالی کاٹی جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذخر گھاس کاٹنے کی اجازت دیجیے، کیونکہ وہ لوہاروں کے لیے اور گھروں میں کام آنے کی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، اذخر کی اجازت ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے مکہ کی حرمت اور اس کی تعظیم سے متعلق درج امور کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 1، حرم میں فوج کشی اور جدال و قتال ممنوع ہے اور مکہ کی حرمت تا قیامت بحال رہے گی۔ اسی طرح آپس میں جدال و قتال بھی ممنوع ہے۔ نمبر 2، حرم کے شکاری جانور بھی محفوظ و مامون ہیں، ان کو نہ شکار کیا جا سکتا ہے، نہ شکار کے لیے انہیں ہانکا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، حرم مکہ کے درخت اور پودے بھی محفوظ و مامون ہیں، انہیں بھی کاٹنا ممنوع ہے۔ البتہ بعض اقتصادی ضرورتوں کے پیش نظر اذخر گھاس کاٹنے کی اجازت ہے۔ نمبر 4، حرم میں گری پڑی چیز اٹھانا ممنوع ہے، الا یہ کہ اٹھانے والا چیز کے مالک کو جانتا ہو اور اسے پہنچا دے، اور جس چیز کا مالک کو پہنچانے کا ذمہ دار بنتا ہو وہ اسے اٹھا سکتا ہے۔ اور حدیث بھی ملاحظہ فرمائیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ تم میں سے کسی کے لیے جائز نہیں کہ مکہ میں ہتھیار لگائے ہوئے پھرے، یعنی ہتھیار لگا کر بھی پھرنا ممنوع ہے، الا کہ سیکیورٹی اور جو فورسز وغیرہ جو ان کی ذمہ داری ہے اس کے علاوہ۔ البتہ موذی جانوروں کو حرم میں مار ڈالنے کی اجازت ہے، چنانچہ ہم مینا میں مقیم تھے، ایک سانپ ہم پر کودا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے مار ڈالو۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ 5 جانور بدذات ہیں، انہیں حرم میں بھی مار ڈالنا جائز ہے۔ کوا، چتکبرا، چیل، بچھو، بچھو، چوہا اور کاٹنے والا کتا، یہ 5 چیز جو ہے ممنوع ہے۔ مطلب یہ 5 چیز جو ہے حرم میں بھی مارا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ نقصان پہنچانے والی چیز۔ مائی عائشہ کی یہ حدیث ہے، اسے بھی بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور دور صحابہ میں یہ تعامل رہا کہ اگر کوئی مجرم بیت اللہ میں پناہ لیتا تو جب تک وہ حرم میں رہتا اس سے تعرض نہیں کیا جاتا، خواہ وہ کسی حدود والے گناہ کا مجرم ہو۔ یزید نے جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنی بیعت کے لیے مجبور کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم مکہ میں آ کر ہی پناہ لی تھی۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ یعنی جو شخص استطاعت رکھتا ہو پھر جان بوجھ کر حج کا ارادہ نہ کرے اور اس سے غافل رہے تو ایسے شخص کے لیے حدیث شریف میں بڑی سخت الفاظ وارد ہیں، یعنی یہ کہ اللہ کو اس کی پرواہ نہیں، ایسا شخص یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ لوگوں کے پاس استطاعت ہے پھر بھی وہ حج نہیں کرتے۔ من استطاع الیہ سبیلا کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کھانے پینے کا سب سامان ہو، گھر بچوں والوں کے لیے سب ہو، اور جو اخراجات حج میں لگ رہے ہیں 2 لاکھ 2.5 لاکھ 4 ہزار وہ ہے، اور بس ضرورت کا سامان ہے۔ آپ کے پاس کروڑوں کے بنگلے، لاکھوں کی گاڑیاں، اور سیر و سیاحت کے لیے لاکھوں روپے آ جاتے ہیں، اور حج کے لیے آپ مسئلہ اپناتے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی بچی کی شادی کرانا زیادہ افضل ہے، تو اس سے آپ کا حج نہیں ادا ہو جائے گا، وہ فرض الگ ہے، وہ فرض الگ ہے۔ اس کی کوئی صراحت حدیث میں موجود نہیں، جبکہ یہ جو حدیث میں نے پڑھی یہ جو ہے موجود ہے، یعنی اللہ کو کچھ بھی پرواہ نہیں، ایسا شخص یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرتا ہو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ابواب الحج میں، آپ دیکھ لیجئے۔ یعنی وہ بہر طور پر مسلمان نہیں ہے، اس کا مسلمان ہونے کا دعویٰ غلط ہے، یعنی حج کی استطاعت رکھنے کے بعد حج کے لیے کوشش نہ کرے اور حج نہ کرے تو وہ اس کا مسلمان ہونے کا بھی دعویٰ غلط ہے، اور مسلمان اور متقی ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔
یہود کی اسلام دشمنی کا ایک طریقہ یہ تھا کہ جو شخص مسلمان ہونے لگتا اسے طرح طرح کے شکوک شبہات میں مبتلا کر دیتے۔ پہلے بات جو اسے ذہن نشی کرائی جاتی تھی وہ یہ کہ نفی آخر الزماں کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی ہے، وہ یہ نبی نہیں۔ اگر یہ وہی نبی ہوتا تو قبلہ کو کیوں تبدیل کرتا جو سب انبیاء کرام کا قبلہ رہا ہے، یا جو چیزیں حرام ہیں انہیں حلال کیوں بنا رہا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے غلط قسم کے مسائل کو اصل بنیاد قرار دے کر مسلمان ہونے والوں کو برگزیدہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ان کی ایسی حرکات کی گرفت فرمائی ہے۔ اس آیت میں ایک گروہ سے مراد یہود مدینہ ہیں، جنہیں مدینہ کے انصار قبیلہ اول خزرج کا آپس میں لڑا بھیڑا کرنے، عدالت ڈال دینے اور جنگ بدر میں جب اللہ نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی تو یہود کے عناد میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ایک بڈھے یہودی شماس بن قیس کو بہت صدمہ پہنچا۔ اس نے ایک نوجوان یہودی کو حکم دیا کہ وہ انصار کی مجالس میں جا کر جنگ بعث کا ذکر چھیڑ دے اور اس سلسلے میں دونوں جانب سے جو اشعار کہے گئے وہ پڑھ پڑھ کر سنائے۔ نوجوان نے جا کر یہی کارنامہ سر انجام دیا۔ بس پھر کیا تھا، تو میں سے کام شروع ہوا اور نوبت بائیں جار سید کی ایک فریق دوسرے فریق سے کہنے لگا کہ اگر تم چاہو تو ہم اس جنگ کو پھر جوان کر کے پلٹا دیں۔ ہتھیار کی آوازیں آنے لگی۔ مقابلہ کے لیے حرہ کا میدان بھی طے پا گیا اور لوگوں کو اس طرح نکل کھڑے ہوئے۔ قریب تھا کہ ایک خوفناک جنگ چھڑ جاتی، اتنے میں کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ کی خبر دی۔ آپ چند مہاجرین کو ساتھ لے کر فوراً موقع پر پہنچے اور جاتے ہی فرمایا، مسلمانوں، میری موجودگی میں جاہلیت کی پکار، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی طرف ہدایت دی اور تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، پھر اب یہ ماجرا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پکار سن کر انصار کی آنکھیں کھل گئی اور وہ سمجھ گئے کہ وہ کس طرح شیطانی جال میں پھنس چکے تھے۔ اس جال میں پھنسانے والے یہی سسٹم اگر یہود تھے۔ پھر اوس اور خزرج کے لوگ آپس میں گلے ملنے لگے اور رونے لگے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو اس کی سازش کو ناکام بنا دیا، مسلمانوں کو تباہی سے بچا لیا۔